بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری گفتگو کل اس بارے میں ہوئی کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پھر واضح فرمایا کہ وہ متقی کون ہیں، متقی کون ہیں، ان کی صفات ارشاد فرمائی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ پہلی چیز تو یہ فرمائے کہ یہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب یعنی وہ چیزیں کہ جو حواس ذہن سے محسوس نہ ہو، جیسے قبر کا عذاب ہے، فرشتے ہیں، ملائکہ کا وجود، تو ان پر ان کا ایمان ہے۔ قیامت ہم نے دیکھی، حواس ظاہری سے محسوس نہیں ہوتے، اس پر ایمان، یہ متقیوں کی علامت ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس کی تفصیل گزشتہ دروس میں آ چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر فرمایا کہ صرف غیب پر ایمان نہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ غیب پر جہاں ایمان ہے وہاں فرمائے کہ یہ متقی وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ کل بھی اسی نماز کا تذکرہ ہوا، نماز کے متعلق کچھ بیان ہوا، آج بھی کچھ نماز ہی کے بارے میں بیان ہوگا، اس لیے کہ فروع دین میں نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبد اور معبود کا کیا رشتہ ہے، معبود کو کیا ہے، کتنا عبد چاہتا ہے، معبود کے حکم کی کتنا پابندی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاء الرجل الی النبی فقال یا رسول اللہ اوصینی، ایک شخص پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اوصینی، مجھے وصیت کیجیے، آپ مجھے وصیت فرمائیں۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا، لا تدع الصلاۃ متعمدا، نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا۔ صرف یہی ایک جملہ پیغمبر اکرم نے وصیت کا فرمایا، جان بوجھ کر نماز کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ پھر اس کا نقصان بھی بتایا، من ترکھا متعمدا بریت منہ ذمتہ الاسلام۔ فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا وہ پھر ذمہ اسلام سے بری ہے۔ لہذا اب تارک صلاۃ کی قسمیں ہیں دو، نماز نہ پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ اس میں پہلا تو وہ ہے نماز نہ پڑھنے والا کہ جو کلی طور پر نماز کا انکار کر رہا ہے۔ کس طرح انکار کر رہا ہے؟ یعنی اسے واجب الہی نہیں جانتا،
اللہ کی طرف سے نماز کو واجب ہی نہیں سمجھتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے اوپر یہ لازم نہیں سمجھتا کہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر نماز واجب ہے، خود نماز کے وجوب کا منکر ہے، نماز کو واجب ہی نہیں سمجھتا۔ ایسا شخص وہ ہے کہ جو نماز اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا کہ جو نماز کو واجب الہی نہیں جانتا، اپنے اوپر نماز کو لازم نہیں سمجھتا، یہ وہ ہے کہ جو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروریات دین کا منکر ہے، وہ جسے ضروریات دین میں سے قرآن نے شمار کیا ہے، اللہ اعلان اس کا انکار کر رہا ہے، لہٰذا اس لیے اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ مسلمان ہی نہیں رہتا کہ جو نماز کو واجب ہی نہیں سمجھتا۔ اس کے مقابلے ایک دوسرا شخص وہ بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا؟ دنیاوی امور میں اتنا مشغول ہو چکا ہے، خواہشات نفسانی کے اتنا تابع ہو چکا ہے، اپنی قیدی اور سستی کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، لیکن نماز کو واجب سمجھتا ہے، نماز کے وجوب کا انکاری نہیں ہے، نماز کو واجب سمجھتا ہے، لیکن اپنی خواہشات نفسانی میں اتنا گر گیا ہے وہ نماز کی طرح متوجہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو اس میں اور اس میں فرق ہے۔ وہ جو نماز کو واجب الہی نہیں جانتا، اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کفر میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ جو اپنی قیدی اور سستی کی وجہ سے دنیاوی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ وہ ہے کہ جو دائرہ اسلام میں تو ہے لیکن اس پر فاسق کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ فاسق ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اللہ اعلان گناہ کرے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ اس زمرے میں آئے گا۔ تو لہذا یہی وجہ ہے کہ متقی بننے کے لیے نماز کا پابند ہونا ضروری ہے۔ پھر ایک مرتبہ سوال کیا گیا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال ہوا سئل النبی عن الصلاۃ، نبی سے نماز کے بارے میں سوال ہوا، تو نبی نے فرمایا کیا؟ پہلے تو یہ سوال ہوا سئل النبی عن افضل الاعمال، کیا اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتھا، نماز کو اس کے فضیلت کے وقت میں بجا لانا، فضیلت کے وقت میں پڑھنا، یہ افضل ترین عمل ہے اول وقت میں۔ اور یہی وجہ تھی جنگ صفین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ خیریت تو ہے، اب بار بار دوران جنگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا میں اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تاکہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے، اول وقت میں فضیلت کے وقت میں نماز پڑھی جائے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ یا امیر المومنین، دوران جنگ آپ کو نماز کا اتنی خیال ہے؟ تو امام نے جو جواب دیا، تو امام نے یہی فرمایا ہم جو جنگ کر رہے ہیں یہ صرف نماز کی بقا ہے، فرمایا کہ ہم انہیں نماز سکھلا رہے ہیں، نماز کی بقا کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ خود میدان کربلا میں ابو ثمامہ سیداوی نے جب امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ مولا خیر ہے ہم جا تو رہے ہیں جنت کی طرف، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ نماز آپ کے ساتھ پڑھ کے جائے اللہ کی بارگاہ میں، ہم
اول وقت میں نماز پڑھ کے جائیں۔ تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ اذان کریں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، زہیر بن قین، سعید بن عبداللہ، ان دو کو مولا نے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ حالانکہ اس سے پہلے امام نے مخاطب کر کے کہا بشر سعد کو، کہا کہ اے عمر ابن سعد، کیا تو اتنی دیر کے لیے روکے گا کہ ہم نماز پڑھ لیں؟ اس نے کہا نہیں، یعنی اتنا بھی انہوں نے مہلت نہیں دی کہ یہ نماز پڑھ لے۔ جس کے باوجود امام نے کہا ٹھیک ہے، وہ نہیں روک رہے نہ روکیں، لیکن ہم اپنی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا ہوا؟ امام نے دو صحابہ کرام کو سامنے کھڑا کیا۔ کون؟ زہیر بن قین، سعید بن عبداللہ۔ یہ سینے پہ تیر لے رہے ہیں اور حسین نماز پیچھے پڑھا۔ امام سے آگے یہ کھڑے ہو گئے اور نماز ہو رہی ہے۔ ادھر نماز تمام ہوتی ہے، ادھر سعید بن عبداللہ کے سینے میں 13 تیر نیزے اور تلواروں کے علاوہ لگے، لیکن پر بن کے کھڑے رہے کہ حسین تک تیر نہ پہنچے۔ تو دیکھیں یہ ہے اول وقت کا مقام کہ پیغمبر اکرم سے بھی یہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں افضل ترین عمل۔ تو پیغمبر نے کیا فرمایا کہ الصلاۃ لاول وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں، فضیلت کے وقت میں بجا لانا، یہ افضل ترین وقت ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ کیسا ستون ہے؟ فرماتے ہیں مثلھا کمثل الفصاد، اس دین کے ستون یعنی نماز کے مثال ایسے دین کا ستون ہے جیسے خیمے کے درمیان میں ایک لکڑ ہوتی ہے۔ فرمایا اذا ثبت، جب وہ کیا ہے، وہ لکڑ باقی رہے۔ اذا ثبت العمود ثبتت الاوتاد، جب تک وہ ستون باقی ہے، وہ لکڑ باقی ہے، وہ کیلیں، وہ رسیاں، وہ سب اپنی جگہ پر قائم رہے۔ جب وہ درمیان والی لکڑ خیمے کی گر گئی تو وہ رسیاں، وہ کیلیں، وہ سب اپنا مقام کھو گئے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ فرمایا نماز دین کا ایسا ستون ہے، یعنی اگر تم چاہتے کہ میرا دین باقی رہے تو اس ستون کو مضبوط کرو۔ جتنا یہ ستون مضبوط ہوگا اتنا تمہارا ایمان باقی رہے گا، اتنا تمہارا دین باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور مقام پہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاۃ، فرماتے ہیں کہ ہر شے کا ایک چہرہ ہے، وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاۃ، اور تمہارے دین کا جو چہرہ ہے اس کا نام ہے نماز۔ ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور غیر چہرے ہی کے ذریعے وہ چیز پہچانی جاتی ہے۔ اگر چہرہ داغدار ہے، چہرہ بدنما ہے تو وہ چیز نہیں پہچانی جاتی۔ تو لہٰذا اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک چہرہ ہوتا ہے اور تمہارے دین کا چہرہ جو ہے وہ نماز ہے۔ لہذا فلا یشینن احدکم وجہ دینکم، پیغمبر فرماتے تم اپنے دین کے چہرے کو بدنما نہ بناؤ، اپنے دین کے چہرے کو خوبصورت بناؤ۔ نماز میں جتنا خضوع خشوع ہوگا اتنا تمہارے دین کا چہرہ مزین نظر آئے گا، زینت والا نظر آئے گا۔ کب؟ جب تم خود حفاظت کرو گے۔ اور یاد رکھے کہ جو فوائد نماز میں ہیں وہ شاید فروع دین میں سے کسی چیز میں نہ ہو۔ خود ایک مرتبہ میں نے شاید 2-4 مہینے پہلے دوران درس
عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سے سوال کیا گیا نماز کے بارے میں کہ یا رسول اللہ ہم نماز جو پڑھیں تو ہمیں کیا ملے گا، کیا فائدہ ہے اس کا نماز کا؟ بعض لوگ آج بھی کم فہم لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز میں کیا رکھا ہے، کیا ملے گا نماز میں؟ تو ان کو آپ اتنا بتلا دیں کہ جو نماز میں ہے وہ کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ حساب مثال شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ جب پیغمبر سے سوال کیا گیا نماز کے بارے میں، سئل نبی عن الصلاۃ، پیغمبر سے نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو پیغمبر نے اس حدیث میں 29 فائدے بتائے۔ فرمایا الصلاۃ مرضات الرحمن وللمصلی حب الملائکہ وطریق الانبیاء ونور المعرفہ وبرکۃ الرزق وقراءۃ للشیطان وسلاح علی الآداب ونور المعرفہ۔ یہ پیغمبر نے بتایا کہ نماز کا پہلا فائدہ مرضات الرحمن۔ اگر بندہ یہ دیکھے کہ رب میرے اوپر راضی ہے یا نہیں ہے تو اس کا پہلا طریقہ ہے نماز۔ فرمایا رب کی رضا کا نام ہے نماز۔ اگر رب راضی ہوتا ہے تو نماز کے ذریعے، اگر نماز نہیں ہے تو رب راضی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا طریق الانبیاء، سنت الانبیاء، یعنی آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی جو سنت و سیرت رہی ہے وہ نماز رہی۔ نماز کو تمام انبیاء نے باقی رکھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ نور المعرفہ، اگر آپ اپنے رب کی، ائمہ کی، انبیاء کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس معرفت کے نور کا نام ہے نماز۔ فقراۃ للشیطان، شیطان کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ ہے نماز، یعنی شیطان کو سب سے زیادہ یہ چیز ناپسند ہے۔ اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے شیطان کی ناک رگڑی جائے۔ نماز یہ ایسی چیز ہے جس سے شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے۔ امام فرماتے تم نماز کی پابندی کر کے شیطان کی ناک کو رگڑے۔ تو پیغمبر اکرم بتا رہے تھے نماز کے فوائد۔ فرمایا فصیحۃ للبدن، جسم کی صحت کا نام ہے نماز۔ اور پھر برکت فی الرزق، رزق میں اگر برکت چاہتے ہو تو اس رزق میں برکت کے لیے آج کل تو لوگ آتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا تعویذ بتائیں کہ رزق میں برکت ہو۔ تو پیغمبر نے فرمایا اگر تم تعویذ چاہتے ہو رزق میں برکت کا تو اس کا نام ہے نماز۔ نماز کی پابندی کرو، نماز کے پابند ہو جاؤ تو رزق میں خود بخود برکت آئے گی۔ وشقی بینہ و بین ملک الموت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اس بندے اور اسرائیل کے درمیان اگر کوئی سفارش ہے تو اس کا نام ہے نماز۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کی روح آسانی کے ساتھ قابض ہو سکتی ہے۔ وحجت بینہ و بین رب، اس بندے اور رب کے درمیان اگر کوئی ثبوت ہے کہ میں تیرا عبد ہوں تو اس کا نام ہے نماز۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ موت کے وقت جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، پھر انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو قبر میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو فرش ہوگا فراشم تحت جنبہ ہی، اس فرش، اس بستر کا نام ہے نماز۔ وجواب لمنکر ونکیر، وہاں قبر میں جو سوالات ہوں گے ان سوالوں کے اہم ترین جواب کا نام ہے نماز۔ یعنی اگر نماز کی پابندی ہے تو وہاں جواب دے سکے گا، ورنہ مشکل ہے اس کے لیے وہاں قبر میں جواب دینا۔ اور ونورا فی القبر، فرماتے ہیں قبر تو تاریک ہوگی، وہاں روشنی چاہیے، اگر وہاں کوئی نور ہوگا تو اس کا نام ہے نماز۔ ومفتاحا للجنہ، جنت کی چابی کا نام ہے نماز۔ وثمنا للجنہ،
جنت کی قیمت کا نام ہے نماز۔ وَمَحُورًا لِلْحُورِ الْعِينِ، پیغمبر فرماتے ہیں جنت حوروں کے ساتھ جو عقد ہوگا اس کے حق مہر کا نام ہے نماز۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تکون الصلاۃ تاجا علی راسی عند المحشر، محشر میں اگر کسی کے سر پر تاج ہوگا تو اس تاج کا نام ہے نماز۔ تو اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اکرم نے نماز کے کتنے سارے فائدے بتائے جس سے انسان غافل ہے۔ تو لہذا یہی وجہ ہے کہ جو پابندی کرتے ہیں کس کی نماز کی وہ کامیاب و کامران ہے۔ اور خود قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز وہ ہے کہ جو برائی سے روکتی ہے۔ اگر آپ کسی سے برائی چھڑانا چاہتے ہیں تو اس کو نماز کی طرف لائیں، جیسے نماز کی پابندی کرتا چلا جائے گا ایسا ایسا برائی ہوتے چھوڑتی چلی جائے گا، وہ برائی سے پاس آتا جائے گا۔ کب؟ جب وہ نماز کی پابندی کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ وہ کیا؟ الصلاۃ والزکوٰۃ والحج والصوم والولایہ، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت امیر المومنین، یہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں میں تو رخصت ہو سکتی ہے۔ کس میں؟ نماز میں۔ ظاہر نماز کا حکم جو اصلی ہے وہ یہ ہے کھڑے ہو کر پڑھنا، لیکن اگر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس میں رخصت ہے کہ وہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو آنکھ کے اشارے سے پڑھے، جیسے بھی پڑھ سکتا ہے تو مطلب ہے اس کو رخصت ملتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح مال نہیں ہے جس پر زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے جب مقدار نصاب کو مال نہ پہنچے۔ اسی طرح اگر مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس روزے میں بھی رخصت ہے۔ اور پھر حج ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو حج بھی واجب نہیں ہے۔ لہذا 4 چیزوں میں رخصت ہے۔ امام فرماتے ہیں 5ویں چیز جو ولایت امیر المومنین ہے اس میں رخصت نہیں ہے، یعنی اگر مالدار ہے تب بھی علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہوگا، فقیر ہے تب بھی علی کی ولایت کا اقرار لازمی ہے۔ اسی طرح اگر وہ صحت مند ہے تب بھی علی کی ولایت کا اقرار لازمی ہے، اگر وہ مریض ہے تب بھی علی کی ولایت کا اقرار لازمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ولایت ہے تو اس کی نماز بھی قبول ہے، اس کا روزہ بھی قبول ہے، اس کا حج بھی قبول ہے، اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ اگر ولایت علی بن ابی طالب نہیں ہے تو جتنے سارے اعمال کیوں نہ ہوں وہ قبول نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ خود برادران اہل سنت کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب تک علی بن ابی طالب تحریر لکھ کر نہ دیں، خود خلیفہ اول اس بات کے راوی ہیں کہ لا یجوز عہد الاستراط الا من كتب له علی الجواز، کہ جب تک علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر نہ ہو تو اس وقت تک کل اعتراض کو کوئی گزر نہیں سکتا۔ تو لہذا اس لیے علی بن ابی طالب کی ولایت جو کہ غدیر کے دن برملا طور پر واضح کر کے پیغمبر اکرم نے اعلان کر کے بتایا، تو جب تک وہ ولایت نہیں ہے تو اس وقت تک انسان کے اعمال کا قبول ہونا مشکل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ پھر فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے پیغمبر جو بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی ہے، وہ اس طرح جو فرما رہا ہے تو وہ اللہ ہی کی اذن سے یہ
فرما رہا ہے۔ کیوں وجہ؟ اس لیے کہ علی کے کردار پر پروردگار عالم کو اتنا ناز تھا کہ یہاں علی خواہشات کے اوپر چل کر کوئی کام نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ وہی کریں گے جو پیغمبر سے تعلیم لیا ہے۔ پیغمبر نے جو کچھ بتایا ہے، قرآن نے جو کچھ بتایا ہے، علی اسی پر ہی عمل کرتے ہیں۔ لہذا اسی لیے علی کے کردار کو پروردگار عالم نے نبی کے ذریعے اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی کی صحبت پہ جاؤ، علی سے پوچھو، علی تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کیا چاہتا ہے، قرآن تمہارے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ اور یہی وجہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو یہ کہا ہے کہ جو بغیر وحی کے نہ بولنے والا نبی ہے کہ ان کو کہہ دو کیا انی تارک نفسی کو مستقلین کتاب اللہ و اطرت علی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ اگر ان سے تمسک رکھو گے تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو نجات کی ضمانت پیغمبر اکرم نے دو چیزوں میں دی ہے، یعنی قرآن بھی ہو ساتھ دامن اہل بیت بھی ہو۔ اگر قرآن کو پکڑا اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، فطرت کو چھوڑ دیا، تب بھی نجات نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کے دامن سے چمٹے رہے لیکن قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی نجات نہیں ہے۔ لہذا اسی لیے کامیاب ہے وہ انسان کہ جس کا تعلق قرآن سے بھی ہے اور اہل بیت سے بھی ہے، یعنی نہ قرآن کو زندگی میں ناراض کرے نہ اہل بیت کو زندگی میں ناراض کرے، وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ الکریم صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، الہی بحق محمد و انت المحمود و بحق علی و انت العالی و بحق فاطمہ و انت فاطر السماوات والارض و بحق الحسن و انت المحسن و بحق الحسین و انت قدیم الاسلام و بحق عیسیٰ المعصومین علیہ السلام۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمیں شر شیطان نفس ہمارا کی شر سے محفوظ فرما، ہم سب کو واجبات بجا لانے کی محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان کے بقیہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے شہداء کے درجات بلند فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار جنت میں جگہ عطا فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہم سب کو مقصد امام حسین علیہ السلام پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو خلوص دل کے ساتھ خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تمام مومنین کے درمیان اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ پروردگار جو مومنین اس ماہ مبارک رمضان میں دوسرے مومنین کے روزے افطار کرا رہے ہیں، ان کے رزق و مال میں برکت و وسعت عطا فرما، ان کے نیک دلی مقاصد پورے فرما، ان کے کاروبار میں ترقی و کمال عطا فرما، ہم سب کو امام زمانہ کے منتظرین میں سے شمار فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے والوں انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اطرت الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔